بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص علم لدنی پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ علم لدنی کیا ہے اور علم لدنی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو روحانیت اور تصوف اور طالب مولا ہیں اور علم لدنی کے متلاشی ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہذا ہم گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ دیکھیں سامعین، علم سے مراد آگاہی ہے، واقفیت یا کسی چیز کے متعلق جاننا، اور علم دو طرح کے ہیں، علم حصولی اور علم لدنی۔ علم حصولی سے مراد وہ علم ہے جو عقل کے دائرہ کار میں رہ کر حاصل کیا جاتا ہے اور ظاہری ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، مثلا کسی مدرسہ، سکول، کالج یا کتابوں سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے ہم اسے علم حصولی کہہ سکتے ہیں، جبکہ علم لدنی سے مراد وہ علم ہے جو بغیر کسی ظاہری وسیلہ اور ذریعہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یعنی اس کے حصول میں خارجی یا بیرونی ذرائع کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ دیکھیں سامعین محترم، علم لدنی سمیت تمام علوم کا آغاز انسان سے ہی ہوا ہے، کیونکہ انسان اس امانت کو اٹھانے کے قابل تھا اور قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، علّمَ آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف مبارکہ مرۃ العارفین کی شرح میں یہ تحریر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کامل پر تمام علم کھول دیتا ہے تو کائنات کی ہر شے کا علم اس کی اپنی ذات کے اندر سے اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور کسی بھی شے کے متعلق جاننے کے لیے اس شے کی طرف اسے رجوع نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اسے خود بخود اس کا علم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام کائنات کو اپنی ہتھیلی کی پشت پر دیکھتا ہوں، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے یہ نعمت اولیاء کرام کو بھی ملی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری علم حاصل نہیں تھا، لیکن واردات غیبی کے سبب علم لدنی کی فتوحات اس قدر تھی کہ کئی دفتر درکار ہیں، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہے تالیف ندر تصنیف ما، ہر سخن تصنیف ما را از خدا، علم از قرآن گرفتم اوزا حدیث، ہر کے منکر میشود اہل از خبیث۔ میری تصنیف میں کوئی تالیف نہیں ہے، اور میری تصنیف کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں بیان کردہ ہر علم قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور جو کوئی اس کا منکر ہے وہ خبیث ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مدرجہ بالا فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر تصانیف الہامی ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی بھی ظاہری علم حاصل نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم لدنی کی بنا پر آپ نے 140 کتب تحریر فرمائی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم غیب کو خاص طور پر صرف خدا جانتا ہے، اور خدا اپنے خاص بندوں کو یہ خاص علم سکھاتا بھی ہے، جیسا کہ علم لدنی ہے، اور بندے کے دل کے اندر سے دلیل اور خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ راہ باطن سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور بعض کو قرب قدرت الہی سے الہام اور پیغام ملتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ راہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مردود اور سیاہ باطن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات غیب میں ہے اور ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس ذات کو دیکھنا اور اس کی معرفت کا علم حاصل کرنا بھی علم لدنی میں شامل ہے، بلکہ ہر ظاہر اور غیب شے کا حقیقی علم اگر اللہ تعالیٰ باطنی طور پر انسان کے قلب پر وارد فرمائے تو وہ بھی علم لدنی ہوتا ہے۔ دیکھیں سامعین، قرآن پاک میں علم لدنی کے حوالے سے بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ علم لدنی اپنے انبیاء یا ان سے متعلقہ لوگوں سے کلام کیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو علم لدنی کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دے تاکہ ان کی جان بچ جائے، کیونکہ فرعون کی جانب سے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دینے کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوفزدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ دیکھیں سامعین، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو پانی میں بہانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن صندوق میں بند کر کے پانی میں بہانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، اور وہ یقین کے ساتھ اس بات سے آگاہ ہو گئی کہ بے شک اس عمل سے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی جان کو محفوظ رکھے گا۔ پس وہ صندوق پانی پر بہتا ہوا فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھ لگا، اور اس نے اس بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اور جب آسیہ نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے محل میں دائیاں بلوائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی تشریف لے گئی، اور ان کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملوا دیا، اور جو وعدہ تھا وہ سچ کر دکھایا۔ اور دوسرا، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے نمائندے تھے، جبکہ خضر علیہ السلام باطنی اور علم لدنی کے نمائندے تھے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی سکھایا۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی علم لدنی سیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت خضر کی ہم نشینی کی درخواست کی، لیکن حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ وہ صبر کریں گے اور کسی بات کی وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور خضر نے بھی انہیں بتا دیا کہ میرے ساتھ ضرور رہیں، لیکن مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں جب تک وہ خود انہیں آگاہ نہ کریں۔ دیکھیں سامعین محترم، پھر حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک چھوٹے بچے کو مار دیا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا، اور ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو خضر نے جواب دیا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ دیکھیں سامعین، ظاہری علوم کا تعلق چونکہ عقل و فہم سے ہے اور یہ ظاہری ذرائع و اسباب پر تکیہ کرتی ہے، اس لیے سوال پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام کے وہ تمام امور جن کی حقیقت سے وہ بذریعہ خود علم لدنی آگاہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام امور کی حقیقت سے ناآشنائی کے باعث
خود کو سوال جو ہے نا اور اعتراض کرنے سے نہ روک سکے۔ پھر جس کے بعد خضر نے انہیں تمام امور کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے جدائی اختیار کر لی اور ان کا جو سفر تھا وہ آگے نہ چل سکا۔ اسی طرح علم لدنی کی مثال حضرت عثمان کے اس واقعے سے بھی ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک شخص آیا جس کا راستے میں جو ہے نا ایک عورت سے آمنا سامنا ہو گیا تھا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ سن کے اس شخص نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو مومن کی فراست ہے۔ دیکھیں سامعین، حضرت عثمان غنی کا باطنی فراست سے اس عمل کو جان لینا یہ علم لدنی پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس واقعے سے آگاہ کیا۔ اسی طرح حضرت اسبغ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت امام حسین کے روضہ کی جگہ سے گزرے تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ ان کی سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خیموں کی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے امام حسین کا خون بہایا جائے گا اور اس میدان میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوجوان شہید کیے جائیں گے اور جن پر زمین اور آسمان نوحہ کناں ہوں گے۔ اور پھر حضرت علی نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تشریف لائیں گے اور تم سے مدد طلب کریں گے، لیکن تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ دیکھیں، حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعہ، حتیٰ کہ سواریوں کے باندھنے کی جگہ اور شہادت کی جگہ سے آگاہ کر دینا حضرت علی کے علم لدنی کی بہترین مثال ہے جس سے وہ بذریعہ کشف آگاہ ہو چکے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم لدنی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں سامعین محترم، انسان کو علم لدنی کے جاننے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی روح قدسی اور نور محمدی تک رسائی حاصل کرے اور محاسبہ نفس کرے، اور جس قدر اس کے نفس کا پردہ صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر علم لدنی اس پر ظاہر ہو جائے گا، اور حقیقت اور حق تک کی رسائی کے لیے اور علم لدنی تک رسائی کے لیے نفس تک رسائی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنے نفس پر پڑی خواہشات نفسانی اور شیطانی کی گرد و سیاہی کو دور کر کے اس کی اصل شفاف اور لطیف حالت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ حقیقت اور حق کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا اور تمام اشیاء کی حقیقت کو بھی جان لیا۔ دیکھیں، جب نفس آئینے کی مانند شفاف ہو جاتا ہے اور انسان اس کے توسط سے لوہے قلب پر لکھی حقیقت پر نظر جماتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کی نظر سے نفس کا یہ آئینہ اوجھل ہونے لگتا ہے اور پھر اس کی نظر کے سامنے صرف حقیقت رہ جاتی ہے اور علم لدنی اس پر عیاں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے نفس سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی نفس موجود ہو کر بھی نہیں رہتا، اور یہ حالت صرف انسان کامل کے لطیف نفس کی ہے، کیونکہ نفس وہ شے ہے جو انسان اور رب کے درمیان حائل ہے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سلطان العارفین کی مثالیں رکھی ہیں، انہیں یہ سب کچھ نفس کا تزکیہ کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر وہ لوگ جو نفس کو پاک کرتے ہیں اور اپنا باطن روشن کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بذریعہ وہم، الہام، مراقبہ، تفکر یا کشف کے ذریعے علوم عطا کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی طرح جب ایک طالب مولا اللہ کی معرفت اور قرب کے حصول کے لیے
ایک مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو مرشد کامل اکمل اس طالب کے نفس کا تزکیہ کر کے اسے علم لدنی بھی عطا کرتا ہے، جس کی بدولت طالب جو ہے نا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر پاتا ہے، اور مرشد اپنے سینے سے علم لدنی طالب کے سینہ میں منتقل کر کے اس کو ایک عام طالب سے ایک سچا مخلص اور وفادار عاشق بنا دیتا ہے۔ اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب مرشد کامل ہو اور طالب اپنی وفا، خلوص اور یقین سے اس کامل مرشد کو راضی کرتا ہو۔ اور دوسرا، انسان جس قدر اپنے نفس کو پہچان کر مطمئنہ کا مقام حاصل کرے گا، اسی قدر اسے علم لدنی حاصل ہوتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو علم لدنی کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔